بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ شعبان کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں شب برات جیسی عظیم عالیشان رات پائی جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ سے اس کی بڑی فضیلت ثابت ہے۔ دیگر راتوں کی طرح یہ رات بھی مغرب ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس رات خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بخشش، رحمتیں اور مہربانیاں نازل فرماتا ہے، بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، مانگنے والوں کی مرادیں پوری کرتا ہے اور سوالیوں کی جھولیاں بھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان خصوصی کرم نوازیوں کا سلسلہ پوری رات جاری رہتا ہے اور صبح صادق پر اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ محض اپنے کرم سے مغفرت کا عام اعلان فرماتے ہوئے بے شمار بندوں کی بخشش فرما کر ان کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ برات کے معنی نجات پانے کے ہیں، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات مغفرت کی عظیم عالیشان رات ہے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ جو اس عظیم رات بھی بخشش سے محروم ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ ایسے بد نصیبوں کا ذکر مختلف احادیث مبارکہ میں وارد ہے۔ کسی مسلمان کے لیے دل میں بغض اور کینہ رکھنے والا، رشتہ داری توڑنے والا، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا، بدکار عورت، شرک اور کفر کرنے والا، والدین کا نافرمان، شراب پینے والا۔ ان حدیث مبارکہ کا درس یہ ہے کہ ان گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کی جائے، اور جو لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہیں وہ ان سے سچی توبہ کر لیں تاکہ وہ شب برات کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے حقدار قرار پائیں۔ شب برات کے اعمال اور عبادات۔ شب برات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات امت کے بزرگان دین عبادات کا خصوصی اہتمام فرماتے رہے ہیں۔ اس رات عبادات کے لیے جاگنا اجر و ثواب کا باعث ہے، اس لیے ہر شخص کو وقت کے مطابق نوافل، ذکر و تلاوت اور دعاؤں وغیرہ کا اہتمام کرنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ رات کا جس قدر بھی حصہ عبادات میں بسر کرنے کا موقع میسر آ جائے تو فضیلت کی بات ہے۔ البتہ عبادات کا یہ اہتمام مسجد کی بجائے اپنے گھروں میں ہونا چاہیے، اور یہی افضل ہے۔ ساتھ میں یہ بھی واضح رہے کہ شب برات میں قرآن و سنت سے کوئی بھی مخصوص عبادت ثابت نہیں، بلکہ اس میں عام عبادات جیسے نماز، تلاوت، ذکر اور دعاؤں وغیرہ ہی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل بعض حضرات نے اس رات کے لیے مخصوص نمازیں اور عبادات بنا رکھی ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں، اس لیے اپنی طرف سے کسی رات سے متعلق فضائل بیان کرنا یا عبادات خاص کرنا شریعت کے خلاف اور بہت بڑا جرم ہے۔ شب برات میں دعا کی قبولیت۔ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، یعنی جمعہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، ماہ رجب کی پہلی رات اور 15 شعبان کی رات۔ اس بات کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قبول فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے شب برات میں دعا و عبادات کا اہتمام کرنا افضل اور بہتر ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، اس رات کی فضیلت بے بنیاد نہیں، یعنی کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ لہٰذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں، اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں، یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تابع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہٰذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے۔ جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلاً پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔
اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفلی عبادات جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے۔ نفلی نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری باتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک لسٹ دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا۔ تو اس رات میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی لسٹ میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں، کئی غافل ایسے ہیں جو عمارتیں بنانے میں مصروف ہیں اور ان کی قبر تیار کی جا رہی ہوتی ہے۔ کئی غافل ایسے ہیں جو بازاروں میں خریداری میں مصروف ہوتے ہیں اور ان کا کفن تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ اس رات نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ اس رات میں جہنم کی آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے استغفار کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔